السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 4 نومبر 2024 اور اگلا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، پیر کا دن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم کی قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے، بین الاقوامی طور پر قیمتیں ڈاؤن آئی ہیں، لیکن یہاں اس کا اتنا امپیکٹ نہیں دیا۔ یہاں پیٹرولیم کی پرائزیں بہت بڑا گھپلا ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کا دور ہو، اس وقت کم از کم سیلز ٹیکس جو ہے وہ 15% سے بھی نیچے آ گیا تھا، لیکن پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے، کس طرح خرچ ہو رہی ہے، اور اس کا پیٹرول کی قیمتوں کا میکانزم ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑی کوشش میں نے کی ہے، میں 2015 سے یہ کوشش کر رہا ہوں، اور اس وقت بہت سی باتیں سامنے آئی تھی۔ نواز شریف نے جو پی آئی اے کی جو خریداری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پنجاب حکومت اس کو خریداری کرنا چاہتی ہے، وہ کیا ہونا ہے؟ انتظار پنجوتا کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنی ہے تو پتہ چل جائے گا حکومت 3 کون سے بل آگ پیش کرنا چاہتی ہے، وہ سارا آنا ہے۔ اور کے پی کے حکومت کے جو توڑ پھوڑ کے نشان جو چیزیں ساری آمنے آئی ہیں وہ کیا، اور کیا واقعی عدلیہ میں مداخلت رک سکے ہوگی، یہ ساری باتیں اب آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے جو آپ کے سامنے پیٹرولیم والی رکھی ہے، دیکھیں تیل کی قیمتیں جو ہے نا بین الاقوامی پلیٹ کے مطابق یہاں ہونی، لیکن یہاں کیا طریقہ کار ہے، یہاں تیل خرید لیا جاتا ہے۔ سلفر ایڈیٹیو آئل کا بھی بڑی لمبی میں نے جنگ لڑی، اور یہ بھی میری کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو قانون کے مطابق، جیسے دیکھیں بجلی کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں، باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی ہے، لوگ ڈسکشن ہوتی ہے، تمام چیزیں جو ایڈ ہونا ہے، جو سبٹریکٹ ہونا ہے، وہ ہر چیز پیٹرولیم مکس کو، یعنی وہ ساری بجلی مکس کو ڈال کر جو قیمت نکلتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو اس طرح پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے بھی یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات سامنے آنی چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے، کس بنیاد کے اوپر یہ قیمت مقرر کرنی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اس میں انٹرا کورٹ اپیل وہ چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے اپنا سنگل جج کے سامنے بھی یہ معاملہ میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور چونکہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمتیں تو بیسس جو ہے وہ بیسس غلط ہے، لیکن ہر مہینے کو انڈیویجولی عدالت کے سامنے میں لے کر آتا ہوں تاکہ آ جائے۔ اچھا، دوسرا جو ملک کو چلا نہیں سکے نواز شریف، 1985 کا پروجیکٹ ہے، اور باتیں دیکھیں بڑی ہوتی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ 85 سے لے کر حکومتیں بنانا کرنا، کتنی دفعہ حکومتیں بنائی اور گری اور ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہوگی؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ زیادہ آسانی سے اور بہتر کس کے ساتھ ہے؟ جو بہترین ملازمت کرتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب آئی ایم ایف کی جو میں نے کنڈیشن بتائی تھی، لیکن اس کے بعد پنجاب حکومت اگر لینا چاہتی ہے تو وہ وفاق کو کیوں نہیں دیتے؟ شہباز شریف کو مشورہ دے دیں، نواز شریف صاحب آپ وفاق میں خود رہے ہیں، آپ کو ایسے حالات بنائیں کہ جس سے یہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں نا۔ یعنی بجائے یہ اتنا بڑا قومی ادارہ کہ جس نے پوری دنیا کے اندر ایئر لائن میں تہلکہ مچایا تھا، ایئر لائن کمپنیاں جو قائم ہوئیں ان کو سپورٹ دی، سہارا دیا، پھر مجھے یاد ہے اس کا چوزہ بھی آیا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بڑی تیزی سے آگے بڑھی ہیں، اور لیکن اب پی آئی کا خسارہ دے کر اب بچانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں جو پرائیویٹ لوگ آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں، کون پیچھے ہیں، کس حد تک یہ کام ہو رہا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی والا بلو ورلڈ کا نام آ رہا ہے، اس میں سنو ٹی وی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اگر وہ کوئی خریدار نہیں ہے تو جو بھی خریدار ہے وہ خریدار تو پھر خریدے گا نا۔ ایک الکبیر ٹاؤن والوں نے بھی کہا کہ وہ ان کو دے دی جائے، تو لوگ تو بہت سے سامنے آ رہے ہیں نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا بندہ جو ہے اور یا کس سوٹیبل قیمت میں یہ چیز سامنے جاتی ہے اور رزلٹ کیا ملتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے 3 بل جو ہے نا حکومت پیش کرنے جا رہی ہے۔ پہلا بل تو ہے ججز کی تعداد۔ بندہ پوچھے ججز کی تعداد بڑھانی کیوں ہے، آپ نے مقصد بتائیں، آپ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں ججز کی تعداد؟ سپریم کورٹ کو ٹیک اوور ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف کا یہ پرانا خواب ہے امیر المومنین بننے کا، کہ وہ عدلیہ یعنی جو غیر قانونی کام ہوتے ہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس عدالتوں سے ہونا ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ قاضی تو تھا نہیں، یعنی قاضی والے کام تو کیا نہیں، عیسیٰ جیسی کوالٹی نہیں تھی، اور اس عہدے پہ موجود تھا جس کے وہ فائز نہیں تھا، تو یہ باتیں تو عام سی ہو رہی ہیں کہ ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج چاہیے کہ جو ان کی مرضی کے فیصلے کر سکیں۔ جی میں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان کی مرضی کے فیصلے کر سکیں، اور اسی لیے
ججز کی تعداد جو ہے 25 بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو سپریم کورٹ کی کمپوزیشن ہے وہاں جو دوسرا گروپ ہے جو حکومت کو سپورٹ کرنے کی باتیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ تعداد کم ہے، اس تعداد کو بڑھانا کیسے؟ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جوڈیشل کمیشن میں جو باتیں اب کہی جاتی ہیں وہ میں نے باقاعدہ بتایا بھی ہے کہ کیا ہیں، 4 جج ہیں، اگر 4 جج ایک طرف ہو جائیں، 2 اپوزیشن کے آ جائیں تو 4 اور 2 6 بنتے ہیں۔ یہ 4 جج اگر سارے ہوں، چونکہ جسٹس امین الدین بھی اس کے اندر ہے، تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ جسٹس امین الدین حکومت کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پر کتنے رہ جائیں گے؟ یہاں رہ جائیں گے 3 اور 2 اگر آ جائے اپوزیشن کے ممبران تو 5 آ جائیں گے۔ اس طرف کتنے ہیں؟ اس طرف 8 لوگ ہیں یا 7 لوگ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر جج بھی 7 مل جائیں تو وہ 7 آپ واضح طور پر آ گئے۔ تو میجورٹی ان کی ہے، اپنی مرضی کے ججز لے کر یہ لانا چاہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشن بینچز بنانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ سینیورٹی کے مطابق بنائیں، موسٹ سینئر اور اس کے بعد نیچے جو بھی سینیورٹی کا پرنسپل یہ تھا۔ یہ تو ویسے آئین کے اندر ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن آئین کے اندر یہ ترمیم یہ نہیں کی گئی، وہ اس لیے کہ آئینی بینچز اپنی مرضی کے چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے آ سکیں۔ جس طرح جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے آنکھیں بند رکھی ہر معاملے کے اندر، ہر غیر قانونی کام کے اندر جو پارلیمان نے اختیارات سے تجاوز کیا، ان سب چیزوں کو، اس سارے دہشت گردی قانون کے اندر ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور اس کا مقصد بھی کیا ہونا ہے۔ اور یہ سادہ اکثریت سے قانون پاس ہونے، سادہ اکثریت ان کے پاس ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی تو عمران خان کو بھی سادہ اکثریت کے لیے چیزیں دیتی، انہوں نے تو بڑی کتنی میجورٹی رکھی ہے ان کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کس طرح کھل کے کام کر رہی ہے، اور اب وہ کہہ بھی نہیں ہے کہ اگر 27ویں ترمیم لانی ہے تو ان کے لیے ضرورت نہیں ہے مولانا فضل الرحمان۔ میں نہیں سمجھتا مولانا فضل الرحمان کے بغیر یہ حل ہو سکے۔ ایشو کیا ہے؟ ایشو وہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ہیڈ کرے، اس میں ہوگا ایک جج جو پریزائڈنگ جج ہوگا۔ اب پریزائڈنگ جج کیسے تعینات؟ پریزائڈنگ جج تو آ ہی نہیں سکتا اس میں، کیونکہ وہ تعینات کرنا ہے جوڈیشل کمیشن نے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشنل لیکوناز ہیں جو کسی طرح سے فل ہونے ہیں، اور یہاں پر حکومت کی میجورٹی موجود ہے۔ میں پھر بتاتا چلوں، حکومت کی میجورٹی اس میں موجود ہے اور وہ ڈپینڈ کرے گا جسٹس امین الدین کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی کا کردار بہت ہی اہم ہے، کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ آنے دن میں پتہ چل جائے گا جب آنے دن۔ اور عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانٹیکس میں آ چکا ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شجاع ملک شہزاد تو چلے گئے ہیں، اس کے بعد یہاں اس طرح سے بات نہیں ہے۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے اپنا یہاں اسٹیبلشمنٹ میں اتنا مسئلے بھی کوئی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو اہم ججز جن کے پاس کیسز جاتے نہیں یا جن کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کوئی دقت بھی نہیں ہے ان سے اتنی، یعنی میں اب کئی ایسے کیسز دیکھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار لکھ رہا ہوں، بار بار کوشش کر رہا ہوں، لوگ سوال تو کرتے ہیں نا، ان سوالوں کا جواب خود دینا ہے۔ جب جج کے طور پر بیٹھے ہوں تو انصاف کا جو ہے نا ترازو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ لڑکھنا نہیں چاہیے، وہ ادھر سے ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی لیے جسٹس یحییٰ افریدی سے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ وہاں کہہ دیا کہ مداخلت نہیں ہوگی، جسٹس قاضی فائز صاحب تو آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں یہ بات کہہ دی ہے اور آواز دے دی ہے کہ آپ بلا وجہ مداخلت نہیں کریں گے، یا مداخلت کریں گے ہی نہیں، یوں کہہ دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جج سپریم جوڈیشل کونسل کا جو خط لکھا تھا وہ اجلاس بلانے کا بھی کہا ہے، اس اجلاس کے اندر اگر یہ ساری باتیں کھل کے آئیں تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ انتظار پنجوتا کے کیس کی سماعت آج لگی ہوئی ہے جسٹس عامر فاروق کے پاس، وہاں کے پولیس کہے گی برآمد ہو گیا، لیکن سوال تو اب اٹھیں گے کہ وہاں اٹارنی جنرل نے بھی کہا تھا، منسٹری آف انٹیریئر نے بھی کہا، ان سب نے کہا 24 گھنٹے میں آ جائیں گے، ان کے پاس کیا ایسی خبر تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ وہاں کہانی بتائیں گے کہ جناب ہم نے ان کو ٹریس کر لیا تھا، ہم وہاں تک پہنچ گئے تھے، 24 گھنٹے کا ٹائم ہم نے اس لیے لیا تھا، ہم نے آپریشن کرنا تھا، ان کو شاید خبر ہو گئی، کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی نا کہ جن کو خبر ہو گئی، شاید اس خبر کی وجہ سے پھر یہ ہوا، وہ وہاں سے نکلے لیکن پولیس نے ٹریس کیا اور یوں برآمد ہو گیا۔ اب کہانی کیا ہونی ہے اس میں میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ اس واقعے کا ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینا چاہیے، تاکہ جو ججز، جیسے میں نے صحافیوں کے حوالے سے بات کی ہے، اس لیے میں وکلا کے حوالے سے بھی جو ہے نا
کل میری کوشش ہوگی کہ میں اس واقعے کو سیریسلی لے کر جوڈیشل کمیشن بنانے کی طرف دیں۔ آخری جو بات ہے وہ میں بات کر لیتا ہوں، KB کے توڑ ہاؤس کے، وہ ایک سلپ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، 60 لاکھ لیکن نقدی KP اس کا کرایہ غائب ہے، 64 لاکھ روپے کا لائسنس اور قیمتی موبائل فون اور گھڑیاں بھی غائب ہیں، اور مرمت قیمتی مالیت کچھ چیزیں جو بتائی ہیں، پولیس کی بھی 16 لاکھ کے قریب ہے، مرمت کے لیے 96,93,000 روپے کا خرچہ کرائے گا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی چیزیں بھی غائب۔ اب یہ کس نے غائب کی ہیں یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، لیکن یہ بھی چیزیں برآمد ہونی چاہیے، وہ چہرے بھی سامنے آنے چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔